یہ وائٹ ہاؤس ہے جو دنیا کے سب سے طاقتور شخص یعنی صدر ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ان کے خاندان کا گھر ہے۔ تاہم یہ کوئی عام رہائش گاہ نہیں ہے، یہ وائٹ ہاؤس ہے۔ اس میں اہم صدارتی کاروبار سے متعلق کئی کمرے شامل ہیں جو ممکنہ طور پر آپ اور میرے گھروں میں نہیں ہیں، اور یہی چیز اسے دنیا کی سب سے اہم عمارتوں میں سے ایک بناتا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ پر حملے کا ایک بڑا ہدف بھی۔ تو اسے کس طرح محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اور سب سے اہم، حکومت اس کے نیچے کیا چھپا رہی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس جس کا اصل نام ایگزیکٹو مینشن تھا، وفاقی دارالحکومت کی سب سے پرانی عمارت ہے۔ 1790 میں جارج واشنگٹن نے ایک کانگریس کے ایکٹ پر دستخط کیے جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ وفاقی حکومت دریائے پوٹومک کے کنارے 10 مربع میل سے زیادہ کے علاقے میں قائم کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ڈیزائن کے لیے ایک مقابلہ ہوا جس میں 9 تجاویز پیش کی گئیں، جن میں سے ایک مستقبل کے صدر تھامس جیفرسن کی بھی تھی، لیکن بالآخر جیمز ہوبن نے اپنے جارجین مینشن کے ڈیزائن کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اس عمارت میں 3 منزلیں اور 100 سے زیادہ کمرے بننے تھے، اور اسے سینڈ اسٹون سے تعمیر کیا جانا تھا۔ سن 1800 میں پوری وفاقی حکومت کو فلڈیلفیا سے واشنگٹن منتقل کر دیا گیا، اور ملک کے دوسرے صدر جان ایڈم اپنی بیوی ایلبک کے ساتھ ابھی تک ناممکن صدارتی محل میں منتقل ہو گئے۔ ہر آنے والے صدر نے وائٹ ہاؤس کو اپنی رہائش گاہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس 12 سال تک کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسے برطانویوں نے آگ لگا دی۔ سن 1812 کی جنگ کے دوران خوش قسمتی سے امریکیوں کے لیے یہ عمارت مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، اور صرف چند سالوں کی دوبارہ تعمیر کو جیمز ہوبن نے انجام دیا۔ 1817 میں وائٹ ہاؤس دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وائٹ ہاؤس کا نام کیسے پڑا، تو یہ سادہ سا جواب ہے کہ ہر کوئی اسے وائٹ ہاؤس کہا کرتا تھا کیونکہ یہ سفید عمارت تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ نام ایگزیکٹو ریزیڈنس سے منفرد تھا، یہاں تک کہ صدر ٹیڈی روزویلٹ بھی اسے اسی نام سے پکارتے تھے۔ اس کا نام سرکاری ڈاکومنٹس میں وائٹ ہاؤس لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد عمارت نے باضابطہ طور پر یہ نام اپنا لیا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ٹیڈی روزویلٹ کی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس عمارت کی بڑی تزئین و آرائش کا مطالبہ کیا، جس میں ویسٹ ونگ کا اضافہ بھی شامل تھا تاکہ ایگزیکٹو دفاتر کو مرکزی رہائش گاہ سے باہر منتقل کیا جا سکے تاکہ اس کے بڑے خاندان کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ سالوں کے دوران کی گئی دیگر اضافے نے اس جگہ کو خاص طور پر مزید منفرد بنایا۔ اس میں تیسری منزل اور یہاں تک کہ ایک نیا ایسٹ ونگ بھی شامل تھا، جس نے وائٹ ہاؤس کو مزید دفتر کی جگہ فراہم کی اگر ضرورت پڑے۔ بدقسمتی سے ٹیڈی کی بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کے تقریباً 50 سال بعد عمارت گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ بات واضح ہوگی کہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی، اور صدر ہیری ٹرومن کو یہ کام کرنا پڑا۔ انہوں نے 1948 سے 1952 تک مکمل تزئین و آرائش کا آغاز کیا، اس کے دوران اندرونی حصہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور ایک سٹیل فریم کے ساتھ دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا گیا تاکہ اس کی مضبوطی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگرچہ ٹرومن اپنی مدت صدارت کے دوران وائٹ ہاؤس کو اپنی پسند کے مطابق ڈیزائن کرنے کے بعد زیادہ وقت نہ گزار سکے، لیکن اس بڑے پیمانے پر تعمیر نو تاریخی بیرونی حصے کو محفوظ رکھا گیا جبکہ اندرونی انفراسٹرکچر کو جدید بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر زمین میں کچھ گہرائی بھی کھودی، لیکن اس پر مزید بات بعد میں کریں گے۔ جتنا وائٹ ہاؤس کی تاریخ دلچسپ تھی، آج یہ اتنی ہی دلچسپ ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہ وہی ہے جو وائٹ ہاؤس آج دکھائی دیتا ہے، اور آپ کو تمام چیزوں کی گنتی سے بچانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں 135 کمرے ہیں، شاید کچھ خفیہ بھی ہوں، 35 باتھ روم اور کچھ سطح ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں 412 دروازے، 147 کھڑکیاں، 28 آتش دان، 8 سیڑھیاں اور 3 لفٹیں ہیں۔ مرکزی عمارت جسے ایگزیکٹو ریزیڈنس کے نام سے جانا جاتا ہے، یقیناً ان کمروں پر مشتمل ہے جہاں صدر اور ان کا خاندان رہتا ہے اور اپنا فارغ وقت گزارتا ہے۔ مرکزی عمارت کے اہم کمرے نیلے کمرے، سرخ کمرے اور سبز کمروں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کمروں کا نام ان کے حقیقی رنگوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ ناظرین، سالوں کے دوران ان کمروں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان کے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے انہیں اکثر ملاقاتوں یا اجتماعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیگر اہم خصوصیات میں روز گارڈن شامل ہے جو پریس کانفرنس اور تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسٹیٹ ڈائننگ روم بھی۔ اس میں ایک لائبریری ہے اور یہاں تک کہ ایک ذاتی ڈاکٹر کا دفتر بھی موجود ہے۔ اگر آپ سوچ رہے تھے کہ وائٹ ہاؤس کا ڈیزائن صرف کاروباری مقاصد کے لیے ہے، تو نہیں، اس عمارت میں تفریحی سرگرمیاں بھی شامل ہیں جیسے سوئمنگ پول اور مووی تھیٹر وغیرہ۔ عمارت میں ابھی بھی ویسٹ اور ایسٹ ونگ موجود ہے۔ ویسٹ ونگ میں اوول آفس ہے جو صدر کا اہم دفتر ہے۔ اس میں کابینہ کا کمرہ بھی شامل ہے جہاں صدر اپنے سینئر مشیروں اور کابینہ کے ارکان سے ملاقات کرتا ہے۔ شاید ویسٹ ونگ کا نام سب سے اہم کمرہ سچویشن روم کے نام سے جانا جاتا ہے جو ویسٹ ونگ کی گراؤنڈ فلور پر واقع ہے۔ اگرچہ اسے کمرہ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ محفوظ کمروں اور مواصلاتی مراکز کا ایک پوشیدہ سلسلہ ہے جہاں صدر اور سینئر مشیروں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور فوج اور
इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ रब्ता कायम किया जाता है। इसे सदर जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में खलीज सुयर के हमले के बाद कायम किया और सालों के दौरान सिचुएशन रूम एक जदीद कमांड सेंटर में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जो महफूज वीडियो कॉन्फ्रेंस, हकीकी वक्त के डाटा फीडर और मवासलात के जदीद निज़ामों को मुमकिन बनाती है, जिससे सदर को आलमी वाक़यात की निगरानी करने और फौरी फैसले करने की ताकत मिलती है। रिहायशी इमारतों के दूसरी तरफ ईस्ट विंग है जो इजाफी दफ्तर की जगह फराहम करता है। खतून अव्वल के दफातर और वाइट हाउस के सोशल सेक्रेटरी के दफ्तर पर मुश्तमिल है। ये वाइट हाउस के अवामी तौर पर मारूफ इलाकों में से कुछ हैं, लेकिन वो कमरे कहाँ हैं जो हुकूमत पोशीदा रखने की कोशिश करती है। वाइट हाउस के तय खाने में वो क्या छुपाते हैं। सदारती हंगामी ऑपरेशन सेंटर एक महफूज बंकर है जो किसी हंगामी हालात में सदर और दीगर अहम अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है। कहा जाता है कि ये ईस्ट विंग के नीचे वाक़या है और इसे एटमी धमाकों और दीगर तबाहकुन वाक़यात से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये अपनी ताकत और हवा के फिल्ट्रेशन के निज़ाम से लीस है। ये यकीनी बनाता है कि इसके मकीन इंतहाई हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। PEOC ने 11 सितंबर के हमलों के दौरान अवामी तवज्जो हासिल की जब नायब सदर डेक चीनी और दीगर सीनियर एहलकार वहां पनाह लेने गए, लेकिन हकीकत में कौन जानता है कि उन्होंने वहां कितना अरसा तक रिहाइश की और वहां छुपे रहे। लेकिन बात यह है कि वहां और क्या छुपाया जा रहा है या क्या छुपा हुआ हो सकता है। नाज़रीन, वाइट हाउस अवाम के लिए बाकायदगी से खोला जाता है, ताहम ये सच होने के बावजूद इन दौरों की मनसूबाबंदी इंतहाई एहतियात से की जाती है। बुकिंग कम अज़ कम 21 दिन पहले करनी पड़ती है ताकि मुकम्मल पस मंज़र की जाँच के लिए वक्त मिल सके। अमरीकी शहरियों को अपने कांग्रेसी नुमाइंदों के जरिए रसाई की दरख्वास्त करनी होती है, जबकि बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को अपने सफारत खानों या कौंसल खानों से रब्ता करने का मशवरा दिया जाता है। लिहाजा हकीकत में कोई भी शख्स किसी भी वक्त वाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर सदर से मुलाकात नहीं कर सकता। नाज़रीन, इमारत पर रडार निस्ब हैं जो मुमकिन खतरात के लिए इर्द गिर्द के इलाके की तफसील से निगरानी करता है। आप वाइट हाउस की हदूद के आस पास छुप नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पर जदीद कैमरे निस्ब हैं और किसी भी मुमकिन खतरे की सूरत में सिक्योरिटी अमले को फौरी तौर पर आगाह कर देते हैं और आपको छुपने में कामयाबी नहीं हो सकती। वाइट हाउस की खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती हैं जो कि खुदकार हथियारों से मुतअद्दिद बराह रास्त हमले बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इस सतह की हिफाजती मजबूती इस बात को यकीनी बनाती है कि सदर और उनका अमला बैरूनी खतरात से महफूज रहे और अगर कोई बड़ी एमरजेंसी पेश आए तो सदारती हंगामी ऑपरेशन सेंटर आखिरी सहारे के तौर पर मौजूद है। अगरचा वाइट हाउस के गिर्द मौजूद तमाम टेक्नोलॉजी नाकाम भी हो जाए तो वहाँ पर खुफिया सर्विसेज के एहलकार और अमरीकी पार्क पुलिस भी मौजूद होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि अमरीकी हुकूमत वाइट हाउस के नीचे कुछ छुपा रही है जिसके बारे में वो हमें नहीं बताना चाहते? शायद कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं।